دعا انٹرویو اس لیے نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھی اور اس کے لیے الاؤ نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ نے اور پنجاب کا جو لاہور ہائی کورٹ ہے, ان دونوں نے دعا زہرا اور ظہیر کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف رہنے کی اجازت دی ہے, بلکہ خدا نخواستہ جو لوگ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا یا ایسا کچھ ہے, تو آج ہم لوگ دعا زہرا اور ظہیر کے گھر پہ موجود ہیں اور دونوں بھائی بھی ہے اور بھابھی بھی ہیں. ان سے بہت سارے سوالات کریں گے. جی تو آج میں سب سے پہلے ظہیر سے سوالات کروں گی کیونکہ ظہیر جو ہے نا اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ بولتا نہیں ہے یا وہ بہت ڈرا ہوا ہے, یا خدا نخواستہ کہا جا رہا تھا کہ گینگ کا سربراہ کوئی اور ہے اور اس کو آگے کیا ہوا ہے. تو جناب کیسے ہو ظہیر؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہینڈ ویو کر دو. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں ظہیر سے یہ پوچھوں گی کہ ان 2 مہینوں میں میرے کامنٹ سیکشن میں لوگ یہ لکھتے تھے کہ آپ ایک مالی ہو. آپ نے اس بات کا اب جواب دینا ہے کہ کیا آپ مالی ہو یا نہیں ہو, اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ میں لوگوں کو بتا رہی تھی کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ آپ موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہو اور آپ کی جو منتھلی انکم ہے وہ 80 سے 90,000 ہے, تو لوگ اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. اب آپ بتاؤ کہ آپ مالی ہو اور آپ کی کتنی جو ہے وہ سیلری یا آپ کی کتنی انکم ہے پر منتھ, وہ لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. میں نے ریسنٹلی FSC پری میڈیکل کمپلیٹ کی ہے پنجاب کالج سے, اور ساتھ ساتھ میں موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں, آئی فونس کے ریپیئر کروا کے سیل کرتا ہوں. تو اس میں 60 70 سے 80 تک میری انکم ہے منتھلی. اور لاہور میں سب جانتے ہوں گے فیس سینٹر مارکیٹ ہے, وہاں پہ میرا یہ چلتا ہے کام, سب جانتے ہیں مجھے وہاں پہ. بالکل, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں آلریڈی پتہ بھی تھیں, آپ سے بھی ہم لوگ کنفرم کرتے تھے کیونکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ آپ شاید اس گینگ کی سرگنا ہیں, اور کہا گیا کہ آپ کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے. تو آبویسلی ہمارا جو سورس تھا وہ ڈائریکٹ دعا اور ظہیر تھے, لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کا ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں تھا اور وہ خود سے ہی کہانیاں بناتے چلے جا رہے تھے. تو ظہیر, اتنے عرصے میں جو آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے, تو کیا آپ سب لوگوں کے ولاگز دیکھتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے بارے میں اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں؟ ہم یوٹیوب دیکھ رہے تھے اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے اور کامنٹس ہم دونوں مل کے پڑھ رہے تھے. لوگوں کو اصل میں جو ریئل انفارمیشن ہے وہ پتہ نہیں ہوتی, لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ایسے کامنٹس اور ایسی رائے دیتے ہیں اپنی. ہم نے سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مانیٹر بھی کیا ہے, اور ہم دونوں تو ہنستے تھے کہ ایسے کامنٹس ایسا کچھ تو ہے ہی نہیں, تو لوگوں کے دیکھتے تھے ہم. لیکن ان کی غلط انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ خدا نہ خواستہ پوری قوم کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ دعا کے ساتھ تھے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گینگ ہے, اور آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو آگے کیا ہوا ہے, اسی لیے آپ بولتے نہیں ہو. نہیں, اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا یہ تھا کہ میں زیادہ ویسے بولتا نہیں ہوں, پر جو ہے نا مجھے کورٹ میں بھی جب بولنے کا موقع ملا میں بولا ہوں. اور جب میڈیا پہ اصل میں آنے کا ہمارا شروع سے یہ تھا کہ شروع میں ہمیں وکیل نے بولا کہ ایسے میڈیا پہ نہیں آنا, آپ نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہ دے دیں آپ, اس وجہ سے. اور اب انشاءاللہ موقع ملا تو اب انشاءاللہ آگے بولتے رہیں گے.